اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آج شب ہے 15 رمضان المبارک اور دن 15 رمضان المبارک آمد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج سورہ کوثر کی عملی تفسیر آ گئی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہونے کا جنہیں اعزاز ملا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے نانا کو دیکھا جائے تو سید الانبیاء ہیں، بابا کو دیکھا جائے تو سید الاوصیاء ہیں، ماں کو دیکھا جائے تو سیدۃ نساء العالمین ہیں، خود کو دیکھا جائے تو سید شباب اہل الجنہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہارون کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر ہیں، آپ بھی ان کے ناموں پر نام رکھیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شہزادے کا نام امام حسن علیہ السلام رکھا اور دوسرے شہزادے کا نام امام حسین علیہ السلام رکھا۔ ابھی امام حسن علیہ السلام کا بچپن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، اور اللہ رب العزت کی جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے، فوراً سن کر گھر آ جاتے اور اپنی والدہ کو وہ وحی خدا سناتے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے سوچا کہ میں آج اپنے بیٹوں کی زبانی اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی سنوں گا۔ تو مولا علی علیہ السلام پہلے سے ہی گھر تشریف فرما تھے۔ جیسے مولا امام حسن علیہ السلام آئے اور اپنی والدہ کو وہ وحی خدا قرآن مجید سنانے لگے تو اس وقت مولا کی زبان میں لکنت آئی۔ جیسے ہی لکنت کا آنا تھا، مولا نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا اماں جان، آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج میرا کوئی سردار سن رہا ہے۔ یہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام کا بچپن۔ جب حاکم شام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے ہیں اور مجھ پر کیا کفارہ ہے۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام دربار میں تشریف فرمائے اور ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اس وقت حاکم شام نے کہا کہ اس سوال کا جواب علی سے پوچھو۔ تو جب مولا سے سوال پوچھا گیا تو مولا نے کہا اس کا جواب میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ تو مولا سے جب سوال پوچھا گیا تو مولا نے کہا جتنے تو نے انڈے کھائے ہیں اتنے اونٹنیاں لو، جو ان سے بچے پیدا ہوں وہ اللہ کی راہ میں دو، یہ تیرا کفارہ ہوگا۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا، ان میں سے کچھ اونٹنیوں کے حمل ساقط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو پھر مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے بابا جان، اگر ان اونٹنیوں کے حمل ساقط بھی ہو سکتے ہیں تو ان انڈوں میں سے کچھ انڈے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فیصلہ۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ معاویہ لعنت اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان میں اختلافات ہیں۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ ان
دونوں کے وصیوں کو بلایا جائے اور ان سے کچھ سوالات کیے جائیں۔ تو معاویہ لعنت اللہ علیہ کی طرف سے یزید لعنت اللہ علیہ کو بھیجا گیا، اور امام علی علیہ السلام کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو روم کے بادشاہ نے کچھ تصاویر پیش کیں جو اس دور کی نہیں تھی۔ کہا بتائیں یہ تصاویر کن کی ہیں؟ تو یزید کون سا جانتا تھا جو بتاتا یہ تصاویر کون سی ہیں یا کن کی ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو معافی دلائی میرے باپ نے، اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے، شکم ماہی میں تو اس کا گھٹتا تھا دم، اس کو سانسیں دلائی میرے باپ نے، ان میں اکثر نبیوں پہ یہ فرض ہے میری ماں کے در کی گدائی کریں، تو کہے تو میں ابھی انہیں حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کر سلامی کریں۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی تصویر حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، دوسری تصویر حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، تیسری تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، چوتھی تصویر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اور پانچویں تصویر جناب شعیب علیہ السلام کی ہے۔ مولا نے جب یہ جواب دیا تو اس روم کے بادشاہ کو علم ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور تھا۔ جیسے ہی حاکم شام کو پتہ چلا کہ علی کا ایک بیٹا جس کا نام حسن ہے اس کی سخاوت بہت مشہور ہے، تو اس حاکم شام نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد میری بھی سخاوت ہوگی، جو بھی میرے در پہ آئے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جیسے یہ اعلان کیا تو اس نے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو خاص دعوت دی کہ آپ نے بھی تشریف لانی ہے۔ تو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کچھ دیر بعد اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے دربار میں پہنچے، تو اس حاکم شام نے کہا اے حسن تو اس لیے تاخیر سے آیا ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں تاخیر سے جاؤں گا اور حاکم شام کا مال ختم ہو جائے گا؟ تو اس حاکم شام نے کہا جتنا بھی مال صبح سے لے کر ابھی تک تقسیم ہوا ہے اس کے مقابلے میں وہ سارا مال لے آؤ اور حسن کو دے دو۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اور اس حاکم شام کے ایک غلام نے مولا کی جوتی کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی اس نوکر نے جوتی کو سیدھا کیا تو مولا نے اپنے اصحاب سے کہا جتنا مال اس حاکم شام نے مجھے دیا ہے وہ سارا مال اس کو دے دو۔ تو مولا نے اس حاکم شام کی طرف دیکھا اور کہا وہ جو تو نے کی ہے وہ تیری سخاوت ہے، یہ جو میں کر کے جا رہا ہوں یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ 15 رمضان المبارک ولادت و سعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ آج کے دن ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہمارا وہی شیعہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غم منائے۔ پس دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے غم میں غم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔